لیکن نہ خانہ کعبہ میں وہ پیغام نہیں دیا جا رہا ہے، مکہ کے اندر وہ اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً خود طبری نے، باقی مورخین نے لکھا کہ 5000 افراد کم از کم جن کا تعلق خود مکہ سے ہے، مجبوراً یہ بات سن کر پیغمبر کے ہم سفر بنے اور کم از کم 1,20,000 نفوس پر مشتمل یہ کاروان 16 ذی الحج کی صبح مکہ سے روانہ ہوا، اور جیسے ہی 18 ذی الحج کو میدان خم غدیر میں پہنچا، ختمی مرتبت نے رکنے کا اعلان کروا دیا کہ یہاں پر قیام کیا جائے گا، سب رک جائیں، ٹھہر جائیں، جگہ کو مسطح کیا جائے، جگہ کو ہموار کیا جائے، خاردار جھاڑیوں کو تلف کیا جائے، بیٹھنے کے لیے انتظام کیا جائے۔ صحابہ چلچلاتی دھوپ میں اب جب کہ پہنچے ہیں تو تقریباً ظہر سے پہلے کا وقت ہے، دھوپ پورے عروج پر ہے، شباب پر ہے، سورج پورے شدت کے ساتھ چمک رہے، ایسے عالم میں جب کہ سر پہ بال نہیں ہے، اتنی گرمی کی شدت، پسینہ بہہ رہا ہے، اور اس کیفیت میں ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اب سب بیٹھ جائیں اور یہاں میرے لیے ممبر کا انتظام کیا جائے تاکہ میں اللہ کا وہ حکم پہنچا دوں جس حکم کو پہنچانے کے لیے اس مقام پر آپ سب کو جمع کیا گیا۔ اب خود سوچیں، تجسس، حس، کنجکاوی پورے عروج پر ہے۔ یہ کون سی بات ہے جو پیغمبر نے مدینہ میں نہیں کی؟ یہ کون سی بات ہے جو ختمی مرتبت مکہ میں نہیں بیان کر سکتے تھے، کسی دوسری جگہ پہ بیان نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کون سی بات ہے جس کے لیے ختمی مرتبت نے اہل مکہ کو، اہل یمن کو، تمام آبادیوں سے موجود ایک افراد کو اکٹھا کیا؟ آخر وہ کون سی بات ہے؟ تجسس عروج پر ہے۔ یہاں تک کہ جب سب بیٹھ گئے، جمع ہو گئے، صحرا میں حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں، ایسے میں ختمی مرتبت نے اپنے قریبی ترین افراد سے فرمایا کہ اب جلدی کرو تاکہ میں حکم خدا پہنچا سکوں، میرے لیے ممبر کا انتظام کرو۔ جیسے ہی ختمی مرتبت نے فرمایا کہ میرے لیے ممبر کا انتظام کرو، شمع رسالت کے پروانے متحرک ہو گئے، ادھر ادھر صحراؤں میں پھیل گئے، ڈھونڈنا تلاش کیا، تتبع و تفحص، چھان پھٹک شروع کی کہ ممبر لے کے آئیں تاکہ ممبر کا انتظام ہو اور ختمی مرتبت گفتگو کریں، جس کے لیے اتنی دنیا کو یہاں پر تپتے ہوئے صحرا میں جمع کیا۔ لیکن کافی چھان پھٹک کے بعد، تتبع و تفحص کے بعد، گھومنے پھرنے کے بعد پیغمبر کے عزیز پلٹ کر آئے مایوسی کی حالت میں کہ یا رسول اللہ، ممبر نہیں بنا سکتے، ہمیں نہ لکڑی مل رہی ہے، نہ بڑھی، نہ انتظام ہے، ممبر نہیں بنا پا رہے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے عزیزو، مجھے ممبر چاہیے، جب تک ممبر نہیں ہوگا میں کبھی اللہ کا وہ اعلان تم تک نہیں پہنچا سکتا کہ جس اعلان کرنے پر میری رسالت موقوف ہے۔ سب تجسس بڑھ رہا ہے، حیرت بڑھ رہی ہے، استعجاب بڑھ رہا ہے، آخر کون سا اعلان ہے؟ دوسری طرف مشکل یہ کہ ممبر کہاں سے بنائیں؟ دوبارہ پیغمبر گرامی اسلام کی خواہش کے احترام میں صحابہ کرام سرگرم عمل ہو گئے، صحرا میں تلاش کرنا شروع کیا، تتبع و تفحص شروع کیا، لیکن کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد پلٹ کے آئے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا یا رسول اللہ، یہ صحرا ہے، یہ ریگستان ہے جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، نہ لکڑیاں، نہ بڑھی، نہ سامان، کیسے ممبر بنائے؟ اگر آپ کو واقعاً پہلے سے ارادہ تھا کہ یہاں پر آپ نے خطاب کرنا تھا تو ہمیں مدینہ میں بتا دیتے تاکہ ہم مدینہ سے آپ کا اپنا ممبر اٹھا کے لے آتے، یا کم سے کم اگر مکہ میں آپ نے ہمیں متوجہ کیا ہوتا کہ ممبر چاہیے تو ہم ان 10 دنوں میں مکہ میں آپ کے لیے ممبر تیار کروا دیتے۔ اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس ویرانے میں، اس ریت میں ہم آپ کے لیے ممبر کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ جب سب نے ہاتھ کھڑے کیے، اپنی عجز اور ناتوانی کا اعتراف کیا، ختمی مرتبت نے فرمایا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ کہاں ممبر کیسے بنائیں، ممبر کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کر سکتے تو یوں کرو کہ تمہارے شتر ہیں، تمہارے اونٹ ہیں، ان کی پشت سے پالان اتارو اور انہیں اوپر نیچے رکھو، ممبر تیار ہو جائے گا۔ جیسی پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، خود ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے لکھا کہ ختمی مرتبت نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا اور یوں یہ تاریخی ممبر تیار ہوا۔ اس کے بعد ختمی مرتبت ممبر پر تشریف لے گئے، اپنے خطبے کا آغاز کیا، جو میں کوشش کروں گا کہ اس محدود وقت میں بیان کر سکوں، لیکن اس بیان سے پہلے دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کے لیے قرآن فرما رہا ہے کہ آپ مومنین کے لیے رؤوف ہیں، آپ مومنین کے لیے رحیم ہیں،
آپ حق تعالیٰ کی کرامت کی تجلی ہیں، آپ سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ خود اپنے پیروکاروں کو یہ درس دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کو لیے مشکلات پیدا نہ کرو، دوسروں کے لیے پرابلمس کریٹر نہ بنو، ان کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو۔ تو اگر آپ نے خود ہی یہ ممبر بنانا تھا تو اتنی دیر تک اپنے عزیزوں کو اس گرمی کی شدت میں، اس چلچلاتی دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت کے اوپر کیوں بٹھائے رکھا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام، میں نے خود تاریخی کتابوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ صحابہ اتنی گرمی کی شدت تھی کہ صحابہ کرام کبھی اپنی عبا کو سر کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن جب نیچے سے گرم ریت ستاتی ہے پھر سر سے اٹھا کر نیچے بچھا لیتے ہیں، پھر جب سر گرم ہونے لگتا ہے، سر تپتا ہے، پھر دوبارہ سے عبا کو اٹھا کر سر کے اوپر رکھتے ہیں۔ بیٹھنا مشکل ہے صحرا میں، جہاں پر بیٹھنا مشکل ہے، ایک ایک لمحہ اذیت ہے۔ آپ نے اتنی دیر تک شمع رسالت کے پروانوں کو پریشان کیے رکھا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی نے ممبر کا انتظام کرنا ہے تو جیسے ہی پہنچے تھے میدان خم غدیر میں تو آپ خود سے ان پالانوں کا ممبر تیار کروا کر اعلان کر دیتے، لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف رخصت کر دیتے، چونکہ اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ اس اعلان میں تاخیر ہو۔ اس لیے کہ آیت میدان خم غدیر میں تیسری مرتبہ نازل ہو چکے، یعنی اللہ خود یہ چاہتے کہ جتنا جلد ہو سکے اللہ کا یہ پیغام مسلمانوں تک، صحابہ کرام تک پہنچ جائے۔ تو پروردگار جب یہ چاہ رہا ہے تو یا رسول اللہ اس اعلان میں اتنی تاخیر کا فلسفہ کیا ہے؟ تو رسول اسلام عقل کل ہیں، مجسم عقل ہیں، سراپا عقل ہیں، حکیم امت اسلامی ہیں، اگرچہ رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن ختمی مرتبہ اپنے پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، یہ میرے عزیز، یہ شمع رسالت کے پروانے، یہ صحابہ کرام، یہ بہت محترم ہیں، ان کا بہت مقام ہے، ان کے وجود سے دین کو تقویت ملی، انہوں نے بڑی مشکلات برداشت کی، انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی، لیکن دین میں استعداد اور صلاحیت شرط ہے، دین میں استعداد اور لیاقت و قابلیت شرط ہے۔ یہ افراد اپنی ساری عزت و عظمت کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک ممبر کا انتظام کر سکیں۔ تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں وہ صاحب ممبر کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ممبر کا انتظام بھی میں کروں گا، صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا۔ ممبر تیار ہوا، ختمی مرتبہ نے خطبہ دیا۔ یہ کون سا خطبہ ہے؟ عجیب ہے۔ کچھ آیات واقع غدیر سے پہلے نازل ہوئیں، کچھ آیات واقع غدیر کے بعد نازل ہوئیں۔ واقع غدیر سے پہلے خدا فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اس کے بعد پروردگار نے جو فرمایا وہ باقی پہلو اگر میں اس طرف پڑھا تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی، یہاں تک خدا ضمانت جاری کر رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ وعدہ کر رہے کہ آپ یہ اعلان کیجئے، کسی سے نہ ڈریں، اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا، آپ یہ پیغام پہنچائیے، لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ وہ جن کے دل سخت ہیں، وہ جن کے دلوں پہ کفر کے تالے، ان تک آپ کا پیغام نہیں پہنچے گا، لیکن آپ پیغام پہنچائیے۔ اور جیسے یہ اعلان کیا ختمی مرتبہ اپنے میدان خم غدیر میں، اب دوسری آیات نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم واخشون، اے رسول اب ان سے نہ ڈرنا، اے مسلمانوں اب ان کافروں سے نہ ڈرنا، اب مجھ سے ڈرنا۔ خدا ضمانت جاری کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈرو۔ وہ اللہ جو نہ ڈرنے کی ضمانت دے رہا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اور اب ہم نے تعمق کرنا ہے خطبہ غدیر میں کہ کیوں خدا فرما رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ کیوں کافر مایوس ہوا؟ میدان خم غدیر میں ایسا کیا ہوا جس سے کافر مایوس ہو گیا؟ علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ تو سوال یہ کہ کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟
وہ دن ڈھونڈ کے بتائیے پیغمبر کی زندگی سے جس دن پیغمبر نے اپنی زندگی میں علی کی ولایت و عظمت و فضیلت کو بیان نہ کیا ہو۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر خم غدیر تک 20 سالوں میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ ختمی مرتبہ نے سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا وہ علی امیر المومنین کی ولایت ہے۔ کس عجیب و غریب انداز سے، یا کبھی کیا فرمایا؟ کہا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، فرق ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ کبھی فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے۔ کبھی فرمایا علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کبھی فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہیں۔ کبھی فرمایا کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب اپنے دروازے بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔ کبھی جب انسان اس زاویہ دید سے پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ ادھر پیغمبر اسلام کی زندگی سے کچھ دن باقی رہ گئے، خدا کیا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ پہنچائیے۔ کیا پیغمبر پلٹ کے نہیں کہہ سکتے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار میں نے تو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہی کام کیا مگر کب نہیں پہنچایا جو آپ فرمانے کہ پہنچائیے؟ اس کا مطلب یہ کہ میدان خم غدیر میں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے پہنچانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر دین نے مکمل ہونا ہوتا تو 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں مکمل ہو جاتا، جہاں ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ من یواظبنی فی ھذا الامر هو اخی و وصی و خلیفتی، جو بھی اس امر رسالت میں میری مدد کرے گا، حمایت کرے گا، تائید کرے گا، وہی میرا جانشین، وہی میرا وصی، وہی میرا خلیفہ ہے۔ کون کھڑا ہوا تھا؟ علی۔ پہلے ہی دن علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر دیا، آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، تب دین کیوں نہیں مکمل ہوا؟ اس کے بعد زندگی میں ہزاروں مرتبہ پیغمبر نے یہ اعلان کیا، تب دین کیوں نہیں مکمل ہوا؟ کیا من کنت مولا فہذا علی المولا پیغمبر نے پہلی مرتبہ میدان خم غدیر میں کہا؟ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا؟ نہ۔ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی، صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، سب نے لکھا ہے پیغمبر نے اس سے پہلے بارہا یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں تک اسی سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت انما ولیکم اللہ جب نازل ہوئی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو فوراً پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو یہ علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے۔ آخر غدیر میں ایسا کیا ہوا جس کے لیے خدا فرما رہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا؟ اور تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ اور کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلے کیوں نہیں مکمل ہوا؟ آج کیا ہوا ہے؟ الیوم اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ دین تمہارا، نعمت میری۔ اکمال دین معلول ہے، اتمام نعمت علت ہے۔ اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا، اب یہ دین اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بنا ہے۔ غدیر کے دن سوال، پروردگار غدیر کے دن ایسا کیا ہوا کہ آج کے دن کافر مایوس ہوا؟ غدیر کے دن ایسا کیا ہوا کہ آج کے بعد اب مسلمانوں کو کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ غدیر کے دن ایسا کیا ہوا کہ آج کے دن اللہ کی ساری نعمتیں تمام ہو گئیں؟ غدیر کے دن ایسا کیا ہوا کہ آج کے دن مکمل ہو گیا؟ اور غدیر کے دن اللہ نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ لازم ہے کہ ہم تدبر کریں، تعقل کریں، تفکر کریں، سوچیں، غور کریں کہ پیغمبر نے خطبہ غدیر میں ایسی کیا بات کہی ہے،
کون سا کام کیا جس سے دین مکمل ہو گیا؟ نعمت تمام ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا۔ اگر پیغمبر روز غدیر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرتے تو نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا۔ اٹھائیے خطبہ غدیر، جیسی ختمی مرتبت نے روز غدیر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا، پہلے کہا ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ اور سنو، من كنت مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ لیکن پیغمبر رکے نہیں، آگے بڑھے، کہ سنو، علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ میرا وزیر، میرا جانشین، میرا خلیفہ، تمہارا امام ہے۔ حسن کے بعد حسین، پھر علی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ الرضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری۔ اور خطبہ غدیر میں علی کے بعد جس ہستی کا سب سے زیادہ ذکر کیا پیغمبر گرامی اسلام نے، وہ کوئی اور نہیں ہے، یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، امام زمانہ، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اس لیے کافر مایوس ہوا، اس لیے کافر مایوس ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر بوڑھے ہیں، کچھ دنوں میں مر جائیں گے، اور پیغمبر کے بعد حکومت و خلافت ہم سنبھال لیں گے، اور اگر علی آ بھی گئے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، یا تو ہم علی کو راستے سے ہٹا دیں گے، یا علی 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال حکومت کریں گے، پلٹ کے دوبارہ یہ حکومت ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میدان خم غدیر میں پیغمبر نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کا اعلان کیا، اب کافر مایوس ہوا۔ اب تو یہ خلافت کبھی ہم تک نہیں پہنچے گی، اب تو یہ حکومت کبھی ہم تک نہیں پہنچے گی، اس لیے مایوس ہوا۔ اور کیوں؟ خدا نے یہ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، غدیر میں علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے بعد فرمایا اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم سے، قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے کون سا مہینہ ہے؟ اگست ہے۔ اس اگست میں ایک دن آپ نے منایا، کون سا دن؟ کیا ہوا 14 اگست کو؟ آزاد ہوا پاکستان۔ تو آپ جشن آزادی مناتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، اور پھر ایک اور دن بھی مناتے ہیں اس کے علاوہ، کون سا؟ 23 مارچ کا۔ یہ کیوں مناتے ہیں؟ اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 23 مارچ کو بھی چھٹی کرتے ہیں، توپوں کی سلامی پیش کرتے ہیں، اس دن بھی جھنڈے لہراتے ہیں۔ اس پاکستان کی تاریخ میں آپ ایک تیسرا دن بھی مناتے ہیں، کون سا؟ 6 ستمبر۔ 6 ستمبر کو بھی چھٹی کرتے ہیں، یوم دفاع مناتے ہیں۔ کیوں یوم دفاع مناتے ہیں؟ اور 6 ستمبر کو توپوں کی سلامی کے بعد جب آپ کی فوج کا سربراہ تقریر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ کو اعتماد میں لیتا ہے، آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ اے پاکستانی قوم، تمہیں دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ملک، تمہاری سرزمین محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اگر ابھی تک میں اپنی بات نہیں پہنچا سکا تو روز غدیر پروردگار نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اب تک تم ڈرتے رہے ہو، لیکن اب کے بعد تمہیں کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب علی سے لے کے مہدی تک دین کو وارث مل جائیں۔ اگر آپ کے بچے پوچھیں کہ کیوں یہ 18 ذی الحج کیوں منایا جانا چاہیے، تو بتائیں کہ جس طرح سے 6 ستمبر پاکستان کا یوم دفاع ہے، اسی طرح سے 18 ذی الحج دین کا یوم دفاع ہے۔ کیوں؟ اس دن اللہ کی ساری نعمتیں تمام ہوئی ہیں۔ کون سی نعمتیں تمام ہوئی ہیں؟ اب وقت ختم ہو گیا، میں یہیں پر چھوڑ رہا ہوں، یہ مشکل مرحلہ ہے جہاں پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے صرف اعلان کیا، کچھ باتیں کل عرض کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا، مجبور ہوں۔ اگر مہدویت کو بیان کرنا ہے تو نہ حسینیت غدیر سے بغیر مکمل ہوتی ہے، نہ مہدویت غدیر کے بغیر مکمل ہوتی ہے، نہ اسلام کی تفسیر ممکن ہے
اگر غدیر کو آپ بیچ میں سے نکالیں تو خود دنیا کا ہر عاقل، سمجھدار، پڑھا لکھا، باشعور فرد سوچے گا یہ کیسی کہانی ہے جس کا کوئی انجام نہیں ہے، جس کا کوئی سہرا نہیں ہے۔ پیغمبر نے صرف اعلان پر اکتفا نہیں کیا میرے عزیزوں، اب پڑھیے مسلسل 3 دن تک میدان خم میں غدیر میں سب کو روک کے رکھا اور بیعت ہوئی۔ کچھ باتیں میں بالقصد بالارادہ بیان نہیں کرتا، بہت سارے افراد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تحمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ روز غدیر کیا ہوا، کس نے سب سے پہلے خود علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، خود جا کے کتابوں کا مطالعہ کیجیے، علامہ امین نے کیا لکھا، آیت اللہ دشتی نے کیا لکھا، آغا بہجت کیا فرماتے ہیں۔ روز غدیر معمولی دن نہیں ہے، خیمہ نصب کیا گیا اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جاؤ ایک ایک کر کے علی کے ہاتھوں پر علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت پر بیعت کرو۔ مردوں کی بیعت مکمل ہوئی، پھر خواتین کی بیعت کی نوبت آ گئی، اور خواتین میں سب سے پہلے جس خاتون نے بیعت کی کوئی اور نہیں ہے، خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور حارث بن نعمان فہری۔ مختصر کروں، بس باتیں چھوڑ دی میں نے چونکہ بات دیر سے شروع ہوئی اور مجھے دکھ ہے کہ ناتمام رہ گیا اور کچھ نتائج شاید میں عرض نہ کر سکوں اور کل بھی نہ بیان کروں کہ کل دوسرے مراحل طے کرنے۔ حارث بن نعمان فہری آگے بڑھا، کہا محمد مصطفیٰ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں آپ کی طرف سے ہیں کہ خدا کی طرف سے؟ کہ تعجب ہے، تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو کہ میں دین میں اپنی مرضی شامل کروں؟ کیا کہا؟ اگر خدا کی طرف سے ہے تو خدا سے کہیے مجھ پر عذاب آ جائے، میں یہ اعلان تحمل نہیں کر سکتا۔ کیوں کہا اس نے؟ اب حارث بن نعمان فہری کی ذرا زندگی اٹھا کے دیکھیں، یہ کوئی 2 سال 3 سال 4 سال پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ قدیمی مسلمان ہے، مکہ سے اس نے اسلام قبول کیا، پیغمبر کے ساتھ شامل ہے۔ پھر کیوں اتنی بڑی بات کہہ گیا؟ اس لیے کہ مطمئن تھا کہ اس کی موجودگی میں کسی اور نے پیغمبر سے یہ بات کہی تھی، کس نے؟ ابو جہل نے، کہ اے محمد اگر واقعاً تو اللہ کا رسول ہے تو پھر اللہ سے کہو کہ مجھ پر عذاب آئے۔ لیکن عذاب آیا نہیں آیا، آیت نازل ہوئی کہ محمد مصطفیٰ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ مطمئن تھا بہت کہ ابھی بھی تو اللہ کا رسول میرے سامنے کھڑا ہے، تو اللہ کا رسول جب موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا، اور جب عذاب نہیں آئے گا تو مجھے یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان اللہ کی طرف سے نہیں تھا، پیغمبر نے اپنی مرضی شامل کر دی ہے۔ لیکن ادھر اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، ابھی ہاتھ اوپر تھے، آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، گرا، وہیں پر مر گیا۔ پتھر کیوں گرا ہے؟ اس نے تو عذاب مانگا تھا، لوہے کا ٹکڑا آ جاتا، آگ کا شعلہ آ جاتا، کوئی اور عذاب آسمانی بجلی چمکتی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، پتھر کیوں آیا؟ اس لیے کہ خدائے حکیم کے ہاں سنخیت پائی جاتی ہے، پروردگار کے ہاں سنخیت پائی جاتی ہے۔ آج سے پہلے چند سال پہلے جب کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ آیا تھا تو پروردگار نے ابرہہ کو نابود